یوسف فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارباب اختیار نے جو ایک کھیل پاکستان میں جاری و ساری رکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب شاید اس میں ان کو متوقع نتائج حاصل نہیں ہو رہے، یا پھر یہ کہ جو بین الاقوامی معاملات اس وقت پس پردہ یا ساری دنیا کے سامنے جو چل رہے ہیں، غزہ کی جنگ ہے، روس یوکرائن وار ہے، پاکستان کے مشرقی مغربی سرحدوں پہ بڑھتے ہوئے خطرات ہیں، ان تمام چیزوں کے پیش نظر مجھے لگتا ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملکی معاملات کو آئین، قانون اور عدالت کے اوپر چھوڑ دیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ جو تھا انتخابات کے حوالے سے 90 روز میں، اس کی آج ایک ہیئرنگ تھی۔ اس ہیئرنگ کے دوران جو نتیجے اور جو احکامات کورٹ کے سامنے آئے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے جو کہ میں نے ابھی کہی۔ سپریم کورٹ نے جب کہا الیکشن کے حوالے سے، تو وہاں پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ 11 فروری کی ڈیٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ 11 فروری کو الیکشن کرا دیا۔ اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا چیف جسٹس کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ آئین کے تحت جو ہے آپ کو صدر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اور بقول سپریم کورٹ کی ان کا کہنا تھا کہ 6 نومبر تک ٹائم ہے، اگر 6 نومبر تک صدر صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے صدر صاحب اگر تاریخ نہیں دیتے تو صدر صاحب بھی آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے، اور الیکشن کمیشن تو ہوگا ہی۔ اور اس کے بعد ہی اسی وقت انہوں نے ایک حکم جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر صدر صاحب سے رابطہ قائم کیا جائے، جس کے نتیجے میں یہ پتہ لگا کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ صدر کی جو ایک اہمیت ہے، صدارت ایوان صدر کی، اس اہمیت کو نہ صرف اجاگر کرے بلکہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی مدد کے لیے ایوان صدر کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ اس خبر کو بات کچھ سیاسی جماعتیں بلا شبہ کچھ میں تو خوشی کی لہر ظاہری طور پر ہے، لیکن ہم نے جب اندرونی طور پر پتہ کیا تو بہت سارے لوگ اس چیز سے خوش نہیں ہیں، سیاسی جماعتیں بھی خوش نہیں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے، وہ اس پوزیشن کے اندر خواہ عمران جیل میں رہیں یا عمران جیل سے الیکشن لڑیں یا عمران خان جیل سے باہر رہیں، جو کچھ بھی ہو، مطلب وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ، جو اس وقت جو عوام کا جو ایک رجحان پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، وہ اس میں ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی۔ تو ظاہری طور پر تو بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن پر اور آ کے جب بھی بات ہوتے ہیں ہم انتخاب چاہتے ہیں، انتخاب چاہتے ہیں، ظاہری طور پر تو یہ کہتے تھے کہ انتخابات ہوں، لیکن اندرونی طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیتے تھے کہ آپ کسی طریقے سے جو آپ نے ایک سیٹ اپ چلایا ہے اس کو چلاتے رہیں، اور ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اور یہ جو عمران خان سے جو ان کو خطرہ تھا، اس خطرے کو کہیں نہ کہیں دور کیا جائے۔ تو یہ سامنے کچھ اور چل رہا تھا کھیل، پیچھے کچھ اور چل رہا تھا۔ تو اس اعلان کے بعد ڈرائنگ روموں کے اندر بھی کچھ ہلچل ہوئی ہے، اور کچھ تھوڑی بہت اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی دو رائے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو اب شاید سوچ لیا ہوگا کہ اس معاملے کو اب آئین اور قانون کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ مریم نواز کو ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ سارے جو فیصلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہوئے ہیں، یہ سب مریم نواز کے احکامات پر ہو رہے تھے، اور مریم نواز کے بڑے قریبی تعلقات ہیں چیف الیکشن کمشنر سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ہے نا سارے ارمانوں پہ پانی پھر گیا، اور اس اعلان کے بعد آپ نے شاید سن بھی لیا ہوگا کہ فوری طور پر وہ ٹائم لیا گیا، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ایوان صدر کے اندر جو ہے وہ ان کی بات چیت جاری ہے، اور بلکہ بالکل عین موقع پہ مجھے یہ بھی ابھی میسیج ملا تھا کہ وہ بات چیت جو ہے تقریباً کامیاب ہو گئی ہے صدر کے درمیان، اور الیکشن کمیشنر سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں 3 تاریخیں غالباً وہ دی جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر جو میرا تجزیہ وہ یہ ہے کہ یہ وہی الیکشن کمشنر ہے، اور جس نے یہ کہا تھا کہ ہم صدر کو کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے یا ہم پابند نہیں ہیں۔ صدر صاحب نے خط لکھا تھا، تو خط کی جواب بھی انہوں نے مطلب صحیح بلایا تھا، صدر صاحب نے دعوت دی تھی تو جانا، یعنی بات کرنا بھی انہوں نے پسند نہیں کیا تھا، اور آج وہ بھاگے بھاگے دوڑے جو ہیں صدر صاحب پاس گئے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے آئین اور قانون کی جو ہے طاقت۔ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ آئین اور قانون کے تحت ایک دفعہ کوشش کر کے تو دیکھیں نا، ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ اس میں ہرڈلز ڈال رہے تھے،
اور ہو سکتا ہے شاید ابھی بھی ڈالیں. اور جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب نے تو ایک فیصلہ کیا لیکن اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد نہیں کرایا. جس طرح کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اگر ریمارک سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر نہیں ہوا تو پھر سب کو سزا بھگتنا پڑے. انہوں نے لفظ آرٹیکل 6 کا نام تو لیا, عمر عطیہ بندیال صاحب نے تو آرٹیکل 6 کا نام ہی نہیں لیا. شاید غالباً ان کی کوئی ویڈیوز وغیرہ کچھ ایسی چیز تھیں جو ہاتھ لگ گئی تھیں غالباً, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کسی وجوہات کی بنا پر وہ بلیک میل ہوتے رہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو کچھ بھی ہو, جیسا بھی ہو, ان کا رجحان جدھر بھی ہو, لیکن کم از کم یہ ہے کہ حکومت کے پاس یا ادارے کے پاس, کسی کے پاس قاضی فائز عیسیٰ کو بلیک میل کرنے کے لیے فی الحال کوئی ایسی آڈیو ویڈیو موجود نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. اب آنے والے دن جو ہیں انتہائی اہم ہے. فروری تک کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہو جائے گا, اور اگر ہو جائے تو اچھا ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کا معاملہ اس بات کے اوپر بھی ہے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں یا اگر جنگ اگر وہ چھڑ جاتی ہے مشرق وسطیٰ کی, اور اگر ایران اس کے اندر انوالو ہو گیا تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ کسی صورت کے اندر سپریم کورٹ سے ہی پھر ان کو شاید آگے کرنے کی اجازت لینی پڑے. لیکن یہ ابھی سر دست اس پہ کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا. عمران خان کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے. عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ معاملات جو ہیں درست نہیں چل رہے تھے, اور جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو سلو پائس ہم نے پہلے بتایا تھا, اور اس کا جو ہے ایک ریئیکشن آ رہا ہے باقاعدہ, اور اب اس کا ریئیکشن جو ہے ساری دنیا کے اندر آ رہا ہے, اور ساری دنیا سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مطلب ایک وزیر اعظم جو ہے جس کی طرف سے مطلب دنیا کو تو مطلب امریکہ کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا, نہ ان کے کسی اقدام کے اوپر کسی کو وہ تھا. حالانکہ پس پردہ جو ہے چین جو ہے وہ اس پہ ناخوش بھی نظر آتا تھا ان فیصلوں کے اوپر. لیکن بہرحال چائنا کا ایک اصول ہے, وہ امریکہ کی طرح کھل کر کسی کے معاملات کے اندر نہیں کھیلتا. بہرحال یہ کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا تھا اس پہ وہ چین بھی ناراض ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ اب یہ معاملہ جہاں ہوا ہے, انہوں نے ارباب اختیار نے عدالت اور قانون کے اوپر چھوڑا ہے معاملات کو, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اگر عمران کے معاملات کو بھی اگر آئین, عدالت اور قانون کے اوپر چھوڑیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ہے عمران خان کو کوئی انصاف مل جائے. لیکن فی الحال ابھی اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہاں تو ایک طرف عدالت کے سامنے جو ہے اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی ہے, لیکن ان سب کے سامنے جو ایک سب سے بڑی جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ ابھی کیا فیصلے کرتی ہے. اگر ہماری انٹرنل اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اگر عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور عدلیہ ڈٹ جائے تو پھر ہمیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا, دوسرا غزہ کی بات میں نے کی تھی تو اس حوالے سے بتا دوں کہ 27واں روز ہے, جنگ وہاں جاری ہے. اس جنگ میں اب تک تقریباً جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں, میں نے جو معلومات کی ہیں اس میں تقریباً 550 سے زائد اسرائیلی فوجی جو اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. اور اس جنگ کے اندر ذرائع تو کہہ رہے ہیں دوسرے جو میڈیا وغیرہ میں آ رہا ہے کہ 8000 کے قریب, لیکن میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں انڈیویجولی اور جو ادارے غیر جانبدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 9000 سے زائد اس کے اندر ہلاکتیں ہوئی ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات جو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ بھی اب اس جنگ کے اندر کہیں نہ کہیں ساتھ آ رہا ہے. اور کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حزب اللہ کچھ نہیں کر رہا, ایسا نہیں ہے. حزب اللہ لڑ رہا ہے اور لبنان کی طرف سے جو ہے ایک محتاط اندازے سے وہ جنگ کے اندر شامل ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں مطلب اس کو دوبارہ مطلب میڈیا کے اندر سوشل میڈیا میں کہا جا رہا ہے وہ دوبارہ شیعہ سنی کی بات جو ہے باہر کی جا رہی ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سنی تھے وہ شیعہ ہیں. وہ ٹھیک ہے, شیعہ سنی والا مسئلہ ایک تھا, لیکن الحمدللہ چین کی کوششوں کی وجہ سے وہ کسی حد تک جو ہے اس میں بہتری آئی ہے. گو کہ امریکہ اس وقت ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے اندر دراڑ ڈالی جائے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لڑائی غزہ کی جاری ہے. 4 جگہ اس وقت غزہ کے اندر شہروں میں, ویسٹ بینک سمیت اور رام اللہ سمیت, اور 2 جگہ مزید جو ہے اس وقت جسے کہنا چاہیے کہ گھمسان کا رن جسے کہتے ہیں پڑا ہوا ہے. اور آج صبح تقریباً میرے ویلاگ شروع کرنے سے پہلے ایک جگہ ویسٹ بینک کے پاس مجھے بتایا گیا کہ تقریباً ایک حملے کے اندر تقریباً 11 جو ہے اسرائیلی آج انہوں نے اور مار دیے ہیں, اور ان کا ایک اور مزید ٹینک تباہ کیا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ وہیں سے ہمیں یہ خبر ملی کہ اس وقت جو ہے اسرائیل جو ہے فاسفورس, وائٹ فاسفورس بھی استعمال کر رہا ہے. اور جو سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے, آپ کو پتہ لگا ہو کہ جمالیہ کیمپ کے اندر اسرائیل نے حملہ کیا ہے جس میں کہ 400 سے زائد جو ہے بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. وہ ایک کیمپ تھا, پناہ گزینوں کا کیمپ تھا. تو یہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے
ہمیں پتہ لگا ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں جو ساؤتھ امریکہ کے ہیں، یعنی شمالی امریکہ، بولیویا ہے، اس میں کولمبیا ہے اور چلی ہے، ان لوگوں کا تو آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ انہیں سفرا اپنے واپس بلا لیے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ مشاورت ہو رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے اوپر جو ہے جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کے حوالے سے کچھ ممالک جو ہیں غور کر رہے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ابھی تک مسلم دنیا کی طرف سے تو ایز سچ کچھ نظر نہیں آ رہا، گو کہ طیب اردگان نے تمام اسلامی ممالک سے کہا ہے کہ وہ اکٹھا ہو کر اس وقت اسرائیل کا مقابلہ کرے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے، میں یہ بھی خبر آپ کو دے دوں کہ آج ایرانی صدر کا ایک اہم پیغام لے کے اردگان کے پاس ایرانی وزیر خارجہ آئے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے طیب اردگان کو کہ وہ علاقے کے تمام جو ہیں متعلقہ جو ممالک ہیں ان کی ایک ہنگامی کانفرنس بلائیں اور اسرائیل کے حوالے سے اہم فیصلے کریں، جو کہ مطلب کوئی مین فل جسے مطلب ڈیسیجن ہونی چاہیے، مطلب خالی مذمت نہ ہو۔ مذمت تو خیر OIC بھی کر رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں، امریکہ کے حوالے سے مجھے پتہ لگا ہے کہ اب امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے تو امریکہ کی خواہش میں ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی کوئی نہیں۔ امریکہ اگر آج کہے تو آج جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں ایک امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح غزہ سے اگر یہ غزہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں خدا نہ خواستہ، اور اگر یہ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے پورے فلسطینیوں کو، حماس کا تو خیر نام ہی ہے، فلسطینیوں کی بات ہے، اگر ان کو یہاں سے ایلیمینیٹ وہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہاں پر وہ ایک ملٹی نیشنل جو ہے فورس جو ہے وہ لے کر آئیں، اور ملٹی نیشنل فورس میں ہوگا امریکہ خود ہوگا، برطانیہ ہوگا، فرانس ہوگا، دکھانے کے لیے سعودی عرب کے 4-6 لوگ ہو سکتا ہے شامل کر لیں، لیکن یہاں پر وہ بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہوگا کچھ سالوں بعد جو ہے پھر یہ علاقے کو یہ اسرائیل کے حوالے کریں گے۔ یہ ان کا ایک پلان ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن یہ سارا جو ہے نا سلسلہ وہ تبھی ناکام ہوگا جب مسلم دنیا جو ہے نا اس حوالے سے کچھ اپنا کو کردار ادا کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ امریکہ کے اس اگر انٹرنیشنل ملٹی نیشنل فورس کی اگر ڈپلائمنٹ کی بات آتی ہے تو اس کی وہ مخالفت کرے۔ مصر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مصر کا میں نے شروع سے کہا تھا کہ مصر کا کردار کچھ اتنا اچھا نہیں رہا۔ پہلے تو رفح کھول نہیں رہے تھے، امریکہ کے کہنے پر انہوں نے کھولی۔ اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ جو امریکنز ہیں اور جو غیر ملکی ہیں ان کو وہاں سے ایکسیس مل جائے، اور میں نے آپ کو پہلے دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ کسی نہ رفح کا بارڈر کھل جائے۔ رفح کے بارڈر کھلنے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ نہ صرف اس میں جو زخمی تو نکلے لیکن ساتھ میں کچھ اسرائیل کو بھی بینیفٹ ملے، اور اس کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک ایک خبریں اور جو ایسے پہلو ہمیں سامنے آئے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ جب مصر نے رفح کا بارڈر کھولا تو اس میں انہوں نے جو مدد کے لیے جو ٹرکس آنے دیے تھے، جو ریفریجریٹر وغیرہ ہے، جو بڑی بڑی چیزیں، یا جو کیا کہتے ہیں وہ ایمبولینسز وغیرہ تھیں، اس کی آڑ کے اندر انہوں نے ان ایمبولینسز کے اندر اور ان امدادی ٹرکوں کے اندر بہت سارے اسرائیلی فوجیوں کو غزہ کے اندر داخل کیا ہے، اور یہ کچھ ہمارے پاس فوٹیج بھی آئی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو پھر یہ ہے کہ مسلمان جسے کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگ رہی، گھر کے چراغ کی مصداق بات ہے۔ تو یہ بہرحال تمام مسلم دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ اگر اس طرح اگر ہوگا تو کیسے کام چلے گا۔ بہرحال یہ کہ ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے اسلامی ممالک کی بنسبت ایک طرف تو یہ مصر کا کردار ہے، بڑا ملک ہے، بڑی طاقت ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یمن ہے، یمن مسلسل حملے کر رہا ہے، اور وہ امریکہ کو بھی دھمکا رہا ہے، اور امریکن باقاعدہ بیسس کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ عراق سے بھی حملے ہو رہے ہیں، اور آج دوبارہ جو ہے عراق پہ کی بیسس سے وہاں پر امریکن بیس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور کہا ہے لارڈ آسٹن نے کہ تقریباً 35 حملے ہو چکے ہیں۔ خیر بہرحال اس کی تو میرے پاس ابھی تک کوئی بابسوخ ذرائع سے میرے پاس اس تعداد کی تو اطلاع نہیں ہے۔ البتہ یہ میں کہوں گا کہ لارڈ آسٹن نے جو بات کہی ہے کہ وہاں پر ان کے امریکن کے کوئی مطلب ایکسپرٹس وہاں پر نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ امریکن ایکسپرٹس وہاں پہ موجود ہیں، اور جتنی بھی اس بات اسرائیل جو جنگ کر رہا ہے اس کے اندر امریکہ کی آشیرواد اور ان کی ایکسپرٹیز جو ہے اس میں شامل ہے۔ اچھا، دوسرا میں نے یمن کی بات کی تو یہاں بتاتا چلوں کہ یمن نے آج صبح ایک بہت بڑا حملہ اسرائیل کے کیمیکل پلانٹ پہ کیا ہے، اور اس میں بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور جو سب سے زیادہ خطرناک اور بڑی اہم خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے، مجھے بتایا کہ نتن یاہو بہت پریشان ہے، اور انہوں نے اپنے خفیہ ادارے کے سربراہ کو بلایا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے، ان کے خفیہ ادارے نے بھی بلکہ یہ اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کے جو نیوکلیئر جو ہیں
جو پلانٹ ہے ان کے اوپر دوبارہ، یا جہاں کہیں بھی ان کے خفیہ ایسٹس جہاں رکھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر حماس کا حملہ ہو سکتا ہے. وہ ویسے بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اب سے گزشتہ دنوں بھی ایک اسرائیل کی جو نیوکلیئر جو سائٹ تھی وہاں پر حملہ ہوا تھا. تو اس کی جو خبریں آ رہی ہیں، اور یہ خبریں سنا ہے کہ دوسری جو کئی ممالک کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اسرائیل کے اندر بڑی سخت پریشانی ہے، اور ایک طرف ان کا جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، مالی نقصان بھی ہو رہا ہے. لیکن ایک جو اسرائیل کا ایک جو دھرم بھاری تھا وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. ان کے ڈرون وغیرہ جس طریقے سے ابھی تک ٹھیک ہے، نقصان تو اس میں شہادتیں تو ہو رہی ہے، لیکن جو اسرائیل کا ایک بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہیوج ایک امیج تھا کہ کوئی مطلب یہ ایک ناقابل تذکیر ایک طاقت بن چکی ہے اور کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا، اس کا جو تصور پاش پاش ہو گیا. لیکن ساتھ میں یہ جو ایک مصیبت آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹس کو اٹیک کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا بے انتہائی وہاں پہ جو ہے اس وقت تشویش ہے. گو کہ اسرائیل نے کوشش تو پوری کی ہے، تقریباً 10,000 بم وہ برسا چکے ہیں اور اتنے ہزار لوگوں کو انہیں شہید کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی. بہرحال جنگ ابھی تک چل رہی ہے اور دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ فلسطینی جو صدر ہیں محمود عباس، ان کا رویہ جو ہے نا مجھے ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ اتنا کھل کر بات نہیں کر رہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ عرب ممالکوں کی طرح پس پردہ اسرائیل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک ان کا خیال تھا کہ اسرائیل کی ایک حکومت رہے اور وہ چھوٹا سا ایک ان کی ایک کالونیل ٹائپ کی ایک ان کی حکومت تھوڑی سی قائم رہے. شاید ہو سکتا ہے وہ اسی خواہش کے پیش نظر ان کی آج بھی یہی خواہش ہے، شاید اس لیے وہ اس طرح سوچ رہے ہیں. اگر وہ اس طرح سوچ رہے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ یہ چیز کبھی بھی اتنی جو ہے آسان نہیں ہوگی، اور اس طرح وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جو کچھ بھی صورتحال ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.